اللہ اولیاء کرام کے تذکار کر رہا ہے، ان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ اس مجمع میں یہاں سے لے کر وہاں تک اور ادھر سے لے کر ادھر تک ہر شخص رسول اعظم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، امت کے اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت میں ہم جشن بھی مناتے ہیں، اس محبت میں ہم جلسے بھی کرتے ہیں، اس محبت میں ہم کانفرنسز بھی کرتے ہیں، اس محبت میں ہم جلوس بھی نکالتے ہیں۔ لیکن آج ایک اور حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اے لوگوں، کبھی اس طرف بھی توجہ کی ہے، جس نبی کریم پر ہم جان دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی محترم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی دنیا کے اندر جلوہ گری کا مقصد کیا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اہل بیت کرام کے نام پر ہم کائنات لٹاتے ہیں، ان کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کے کارنامے کیا ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک ایک نام پر میری 1000 بار جان فدا ہو جائے، قربان ہو جائے۔ ان عظیم نفوس قدسیہ کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اولیاء کرام ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے۔ کبھی ان اولیاء کرام کی کرامتوں سے ہٹ کر، شان اولیاء سے ہٹ کر، مقام اولیاء سے ہٹ کر کبھی مقصد اولیاء کی طرف بھی توجہ کیا ہے کہ اولیاء کرام کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا؟ دوستو، ہم نے ان کے تذکرے کیے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ہم نے ان کے نام کے لنگر کھائے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ہم نے ان پہ جان دینے کے دعوے کیے، یہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن جب تک ان کے مقصد کو نہیں پائیں گے، ان کے طریقہ کار کو نہیں اپنائیں گے، ان کے مشن کو زندہ نہیں رکھیں گے، ہماری محبتوں کے نعرے رائے گاں ہیں، بے سود ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دغا بازی ہے، یہ دو رنگی ہے۔ آؤ سنتے ہیں کہ ان کی آمد پاک کا مقصد کیا ہے۔ امام الانبیاء ہے، تاجدار کائنات ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انداز کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، میرا رب اعلان کر رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ لوگوں، اللہ نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ حضور ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں، میرے آقا قرآن کی روشنیاں پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام ایمان سینوں کو ایمان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ارے وہ مکہ کی وادیاں، وہ پتھروں کے پجاری، وہ لکڑوں کو سجدہ کرنے والے، وہ سورج و چاند میں اپنے خداؤں کو تلاش کرنے والے، وہ اندھیر نگر میں جہاں بچیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا ہے، جہاں سود، رشوت، چوری، زنا معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں، اس معاشرے کے اندر توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے، اسلام کا نور عام کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم سینوں میں روشن کرنے کے لیے میرے آقا کریم کی جلوہ کری ہوئی محبوب خدا ہے، محبوب خدا ہے، سدرۃ المنتہا کے راہی ہے، اللہ کا دیدار پانے والی ہستی ہے۔ اللہ نے حضور کے سر پر والا سوف یعطیک ربک فترضی کا تاج سجا دیا ہے۔ لیکن میرے حضور کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ایمان دینا ہے، کلمہ پڑھانا ہے، سیدھے راستے پہ لانا ہے، اس مقصد کے لیے چلتے ہیں۔ دوستو، اگر پتھروں پہ چلنا پڑا تو میرے آقا کریم چلتے ہیں اور دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر کانٹوں پہ چلنا پڑا تو میرے آقا کریم چلتے ہیں، اسلام کی روشنیاں پھیلاتے ہیں۔ ارے بتوں کے اندر گھرا ہوا، چاہے صحن حرم ہو، چاہے جبل ابو قبیس کی وہ چوٹیاں ہو، میرے آقا جدھر جدھر دیکھو گے رحمت کے پھول برساتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے وہ طائف کی وادیاں ہو، میرے آقا نبی پاک چلتے جاتے ہیں، ناظرین پاؤں سے خون بہتا جاتا ہے، آواز سے حق بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ احد کا میدان ہو، کافروں میں گھرے ہو، یا تبوک کا طویل ترین سفر ہو، میرے آقا ہر مقام پر اسلام کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ لوگوں، جب سارے اکٹھے ہو گئے اور حضور کی خدمت میں آ کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین لے لو، جائیداد لے لو، سرکاری لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، بس اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دو تو
میرے آقا کریم کا ایک ہی جواب تھا، تم زمینوں کی بات کرتے ہو، سرکاریوں کی بات کرتے ہو، دولتوں کی بات کرتے ہو، عورتوں کی بات کرتے ہو، آسمان کا سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو اور پھر کہو اے محمد اب تو حق بات کا اعلان چھوڑ دو۔ فرمایا پھر بھی میں حق کی بات کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ نعرہ جیڑا ہی لاؤ، تکڑا لاؤ، تکڑا سونا کر کے لمبا کر کے لاؤ تاکہ مزہ آ بنے۔ انہیں تروڑ کے نعرے لیسو وقت مزہ نہ آسی۔ ذرا وقت ایک دفعہ کوئی تکڑا جیا بندہ خوبصورت نعرہ سناوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ سامعین محترم میں عرض کر رہا ہوں یہ میرے آقا نبی پاک کی زندگی کا مشن ہے۔ سن لیجئے اگر حضور ہجرت کرتے ہیں تو فقط دین کے لیے، اگر میرے آقا نبی پاک بدر و حنین میں نظر آتے ہیں، احد و خندق میں نظر آتے ہیں تو فقط دین کے لیے، اگر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کو زخم پہنچتے ہیں تو فقط دین کے لیے، میرے حضور کا ہر قدم دین کے لیے ہے، تو پتہ چلا کہ حضور کی آمد کا مقصد دین کی ترویج و اشاعت ہے، قرآن کی تعلیمات کا پیغام ہے، اسلام کا نور عام کرنا حضور کی پاک زندگی کا مقصد ہے۔ آؤ ذرا کربلا کا نقشہ دیکھ لو، کربلا کا نقشہ دیکھ لو۔ ہم نے محرم شریف کا ماہ مقدس گزارا ہے، ہم نے شہادتیں سنی ہیں، ہم نے فضائل اہل بیت سنے ہیں، ہم نے خطبہ حضرات سے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ کربلا والوں کی یادوں کو تازہ کیا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیا یہ بھی سنا ہے، کیا یہ بھی پڑھا ہے، کیا یہ بھی سوچا ہے کہ کربلا میں اتنی بڑی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ وہ اسلام، وہ نور، وہ پیغام، وہ تعلیم جو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، آج یزید اس نور کو بجھا دینا چاہتا ہے، اس تعلیم کو بدل دینا چاہتا ہے، اسلامی اصول و قواعد کی حدود و قیود کو توڑ دینا چاہتا ہے اور اپنے کالے کرتوتوں پر نبی کے گھر کی مہر لگوانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ گھر چلا اسی گھر سے ہے، دین چلا اسی گھر سے ہے، اسی گھر کی مہر چاہیے۔ میرے امام آپ ہاتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو آپ کو سلطنت بھی ملتی ہے، سرداری بھی ملتی ہے، نوکر چاکر بھی ملتے ہیں، خادمین بھی ملتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر بھی ملتے ہیں، ہیرو جواہرات کی چمک دمک بھی آپ کا طواف کرتی ہے۔ حضور ہاتھ کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا ہاتھ دیتا ہوں تو نبی کا دین بدل جائے گا، سنت کو تبدیل کر دیا جائے گا، قرآن کے آئین کو بدل دیا جائے گا، نظام مصطفیٰ کو بدل دیا جائے گا، سنت مصطفیٰ کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور قیامت تک دلیل بن جائے گی کہ یزید غلط ہوتا تو حسین نے بیعت کیوں کرتے۔ اس لیے میرے امام نے فیصلہ کیا ہاتھ نہیں دوں گا۔ حسین اگر ہاتھ نہیں دو گے تو بھائی قربان کرنے ہوں گے، بیٹے ذبح کرانے پڑیں گے، بھانجے کٹانے پڑیں گے، بھتیجے لٹانے پڑیں گے، گھر فدا کرنا پڑے گا۔ میرے امام کا ایک ہی جواب تھا، آج کائنات قربان کر کے اپنے نانا جان کے دین کا پرچم بلند کر کے میں رہتی دنیا تک یہ پیغام دوں گا، لوگوں قیامت تک کے لیے کربلا سے یہی آواز آ رہی ہے، کائنات بعد میں ہے، مصطفیٰ کا دین پہلے ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں، ہاتھ نہ دیا۔ ایمان کی بنیاد کلمہ ہے، کلمے کی بنیاد کربلا کا حسین ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیا
اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہاں ہاں دوستو، کربلا والوں کا مشن، کربلا والوں کا مقصد حضور نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کے دین کی آبیاری ہے، دین کا تحفظ ہے۔ پتہ چلا اہل بیت کا مقصد و مدعا بھی رسول پاک کی شریعت کا ادب و احترام ہے اور ترویج و اشاعت ہے۔ آؤ، یہ صحابہ تو بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں۔ حضور کی صحبت میں جس کو ایک گھڑی نصیب ہو گئی، اور ایک کائنات کے ہزاروں سال عبادت کرنے والے اولیاء کرام ان کے قدموں کی خاک کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ اللہ نے انہیں ایمان کے ساتھ میرے محمد مصطفیٰ کا دیدار عطا کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے متعلق کیا سوچو گے جنہوں نے زندگیاں حضور کے قدموں میں گزاری ہیں، جن کا جینا مرنا میرے آقا نبی پاک کے نام پر ہے؟ اور پھر کون اندازہ کر سکتا ہے اس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمتوں کا، جو جہاں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے، آج مزار میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو بڑا شرف اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب سمجھیے گا دوستان گرامی، سمجھیے گا، میں وہاں سے بات شروع نہیں کر رہا کہ مکمل بات یہیں پہ ختم ہو جائے اور ٹائم جو ہے ہمارے پاس باقی نہ رہے۔ میں فقط اشارتاً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا رسول کائنات علیہ السلام نے جو قرآن اور حدیث کی صورت میں حضور نے اپنی میراث عطا فرمائی، صحابہ کرام نے اس پیغام کو سنبھالا، عرب سے اٹھایا، خلفائے راشدین کا وہ حسین دور چار دانگ عالم کے اندر اسلام کے نور کو عام کر دیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام پردہ فرما جائیں گے تو میرے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ منحرف ہو جائیں گے، لوگ دین چھوڑ دیں گے، لوگ اپنا اپنا قبلہ بنا لیں گے اور دین سے انحراف کر جائیں گے۔ دوستو، جب حضرت سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ظاہری فرمایا، اس کے بعد ایسے لوگ کہ جو قبائل کی وجہ سے مجبور ہو کر جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا، وہ کچھ قبائل تھے، وہ منحرف ہو گئے، مرتد ہو گئے اور اسلام سے دور ہو گئے۔ ختم نبوت کے منکرین نے اپنی کاروائیاں تیز کر دی۔ مسلمہ کذاب کا لشکر جرار تیار تھا جو ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ آور تھا۔ اسی طرح کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ قبیلے مکمل طور پر اسلام سے منحرف ہو گئے۔ ہر طرف سے شورش پپا تھی، ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کی عطا کردہ مسند خلافت کو سنبھالا تو سنبھالتے ہی حضور کے مشن مبارک کو جاری ساری کر دیا۔ وہ روم کی طرف جانے والا لشکر جس کی کمانڈ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی، چند دن قبل چلا تھا، وصال پاک کی خبر سن کے واپس آ گیا۔ حضرت ایک بہت بڑا لشکر جرار تھا، فرمایا تمہیں روم جانا ہوگا۔ عرض کیا گیا آس پاس شورش بپا ہے، اب اس لشکر کو رہنے دیں تاکہ ہم قرب و جوار کے مرتدین کا مقابلہ کر سکیں۔ فرمایا میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کا جھنڈا میرے نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہو۔ ایک لشکر جرار مدینے سے نکل رہا تھا، اطراف کے رہنے والے مرتدین نے دیکھا کہ یہاں ارتداد کا فتنہ ہے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے، مسلمانوں کو لشکر یہاں ضرورت ہے، اتنی بڑی فوج روم جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہت بڑا لشکر جرار موجود ہے۔ لوگوں کے سینوں پہ روب طاری ہو گیا اور لوگ دوبارہ اسلام کی طرف مائل ہونے پہ مجبور ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فرمایا کلمہ نماز زکوٰۃ کے اندر میں فرق نہیں کرنے والا، جو کلمہ پڑھتا ہے اسے نماز بھی پڑھنی ہوگی، اسے زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، ورنہ حضرت صدیق اکبر اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ دوستو، ختم نبوت کے منکرین کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لشکر بھیجا، دوسرا لشکر بھیجا، تیسرا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں برسر پیکار ہے۔ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا
مسلمہ کذاب مارا گیا، 40,000 منکرین ختم نبوت کے سر قلم کیے، پورے عرب میں امن پپا ہو گیا، امن پپا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام جو خلافت قائم کر گئے ہیں اسی کا راج قائم ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام، یہ خلفائے راشدین، انہوں نے دین کو اور پھیلایا ہے، عرب سے اٹھا کر عرب و عجم تک جو اسلام کی روشنی پہنچی ہے یہ حضور کے صحابہ کرام کا کردار ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور کی زندگی کا مقصد بھی ترویج اسلام ہے، تبلیغ دین ہے، قرآن مقدس کے نور کو عام کرنا ہے۔ اہل بیت کا مقصد بھی قرآن کے نور کو عام کرنا ہے، صحابہ کرام کا مقصد بھی قرآن کے نور کو عام کرنا ہے۔ اللہ نے کروڑوں رحمتیں نازل کی ہیں حضور نبی کریم کی امت پر۔ سرکار ختم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر کوئی کسی نئے نبی کا وجود مانے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ آئین اسلام بھی ہے، آئین پاکستان بھی ہے۔ لوگوں نے کہا جب نبی نہیں آئیں گے امت کی اصلاح کون کرے گا، حضور کا دین آگے کون پہنچائے گا؟ اللہ پاک نے میرے نبی پاک کے امت کے علماء کو انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث بنا دیا۔ وہ دین متین، وہ پیغام اسلام چاہے قرآن کی صورت میں ہے، چاہے حدیث کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے، شریعت کی صورت میں ہے، سارے کا سارا صحابہ کرام نے سمیٹا، اہل بیت کرام نے سمیٹا، پھر سینہ در سینہ اولیاء امت، علماء امت کے سینوں سے ہوتا آج تک امت تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اب جو میں بات کرنے والا ہوں ذرا اور مجھے توجہ چاہیے ہوگی، ذرا توجہ ہے تو بولیے سبحان اللہ، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ میں کچھ کہنے والا ہوں دوستو، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ آج ہم دو نام سنتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور یہ علم والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور یہ علم والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور یہ علم والے ہیں۔ دوستو لیکن پرانے دور کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا، جو علم والا ہوتا تھا وہی اللہ والا ہوتا تھا، اور جو اللہ والا ہوتا تھا وہی علم والا ہوتا تھا۔ جو قوم میں جتنا بڑا عالم ہوتا تھا وہ اتنا بڑا ولی ہوتا تھا، اور دوستو وہ اولیاء کرام ہیں۔ اب دوستو ہم نے کہا کہ وہ عالم بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، تو پھر عالم کے حوالے سے یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ یاد رکھیے دوستان گرامی، ہیں سب عالم، اگر کسی کی شخصیت پر علم کا غلبہ نظر آتا ہے ولی، علم کا غلبہ نظر آتا ہے تو نام علماء میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت پر تفسیر کے علم کا غلبہ نظر آتا ہے تو نام مفسرین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ولی کی شخصیت پر علم حدیث کا غلبہ نظر آتا ہے تو نام ائمہ محدثین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخصیت پر فقہ کا جلوہ نظر آتا ہے تو اس ولی کا نام ائمہ فقہاء کرام کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت پر کال کی بجائے حال کا غلبہ نظر آتا ہے اس کا نام اللہ والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا دوستو، چاہے وہ ائمہ محدثین ہو، چاہے وہ فقہاء ائمہ دین ہو، یہ سب کے سب علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں اور اولیاء کاملین بھی ہیں۔ اور ہر دور کے اندر اولیاء کا طرہ امتیاز کیا رہا
رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اولیاء کرام کا تر امتیاز، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ دوستو اگر میں بات کرتا چلا جاؤں حضور نبی کریم علیہ السلام کے امت کے اولیاء کرام کی تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ ارے میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ حضرت سیدنا بایزید بستانی کا ذکر کروں، حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کا ذکر کروں، حضرت سیدنا جنید بغدادی کا ذکر کروں، میں حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کے کس کس ولی کا تذکرہ کروں؟ اور میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو میں بھی جانتا ہوں، جن کو تو بھی جانتا ہے۔ ہاں بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوستان گرامی، کیا صرف کرامتیں دکھاتے ہیں؟ کیا صرف بوڑی کا بیڑا پار کرنا یہی آپ کا کمال ہے؟ کیا صرف مردے کو زندہ کر دینا یہی آپ کا کمال ہے؟ کیا صرف کرامتیں دکھا دینا یہی آپ کا کمال ہے؟ نہیں دوستو، وہ بچپنے میں تھے، بچپن سے اپنے گھر کو چھوڑا، گیلان کو چھوڑ کر بغداد میں ڈیرا ڈالا اور دینی تعلیم سے استفادہ کیا۔ تمام کے تمام دینی اسباق جو اس دور میں مروج تھے، تمام کے حصول کے بعد جنگلوں دشتوں بیاباں میں نکل کر مجاہدے کیے، اور مجاہدے کرنے کے بعد بغداد شریف کے اندر آ کر آستانہ نہیں بنایا، دم درود کی دکان نہیں بنائی، بغداد میں آ کر ہاتھ نہیں چموائے، بغداد کی سب سے عظیم درس کا جامعہ نظامیہ جہاں ہزاروں لاکھوں علماء بن کر کے نکلا کرتے تھے، اس کے شیخ الحدیث صدر المدرسین بن کر بیٹھے ہیں، اور غوث اعظم نے سب سے پہلے دین پڑھانا شروع کیا ہے۔ دوستو علم دین سے آغاز کیا ہے بغداد میں بیٹھ کر کے۔ آپ صبح بھی دین پڑھاتے ہیں، شام بھی دین پڑھاتے ہیں، سارا دن اسباق پڑھاتے ہیں، کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ ولایت کے درجے کیسے ملے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت خطبہ، لوگوں علم پڑھتے پڑھتے رب نے مجھے مرتبے عطا کر دیے ہیں، علم کی وجہ سے بتا رہے ہیں مجھے مقام ملا ہے، مجھے مرتبہ ملا ہے۔ لوگوں جانتے ہو کتنے بڑے عالم ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج جناب والا جو گلے میں 4 تسبیحاں لڑکائے، ہم کہتے ہیں یہ ولی بن گیا، جو میلے کپڑے پہن لے ہم کہتے ہیں یہ ولی بن گیا، جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو ہم کہتے ہیں یہ ولی بن گیا، جو 4-5 چنگے لچھڑ سنائے گالیاں دے دے ہم کہتے ہیں یہ ولی بن گیا۔ ولایت کا معیار گندے کپڑے نہیں ہے، ہاتھوں میں کڑے پہننا ولایت کا معیار نہیں ہے، لٹیں بڑھا دینا ولایت کا معیار نہیں ہے، ولایت کا معیار سنت رسول ہے۔ اور یار سبحان اللہ کہہ لے آگ سے ہاتھ سونے چاہندے ہو، ذرا جبہ بھی ہلاؤ، اچھا کو سبحان اللہ۔ دوستو ولایت کا معیار میرے آقا نبی پاک کی سنت ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یاد رکھو وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین کی ترویج و اشاعت کی ہے۔ بہت بڑے آستانہ کے سجادہ نشین جلوہ گر ہوئے، اہلا و سہلا مرحبا، آج زیارتوں کی بہاریں ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام حضرات ادب کے ساتھ تشریف رکھیں، کوئی میرے بھائی ہاتھ ملانے کی کوشش نہ فرمائے۔ جگر گوشہ حضور قبلہ پیر پٹھان خواجہ خواجگان خواجہ محمد شاہ سلیمان توسبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادہ سے خوبصورت نام، خوبصورت چہرہ، خوبصورت شخصیت،
आलम व सालम मरहबा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से बोलिए। तशरीफ फरमा हो जाइए, तशरीफ फरमा हो जाइए। जरा एक नारा सुना दीजिए ताकि दोबारा नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जिस अदब के साथ खड़े हैं इसी अदब के साथ तमाम हजरात तशरीफ फरमा हूं। मुफ्ती साहब का खिताब समाअत फरमाए तमाम हजरात। दोस्तों, जिंदगी भर मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की तरवीज व इशाअत की है। आपने लक़ब पाया है मुहय्युद्दीन, मुहय्युद्दीन। दीन को जिला देने वाले, दीन को जिंदा करने वाले औलिया किराम अलैहिम रिदवान का मिशन क्या रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की तरवीज व इशाअत जहां पर भी बैठे हैं उन्होंने दीन मतीन की खिदमत की है। जानते हो वो ख्वाजा खाजकान हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह खरासान की वादियों से हिंदुस्तान की सरजमीन पर जलवागर क्यों होते हैं? इसलिए कि शिर्क है, बुत कदे हैं और जगह जगह पे शिर्क के अड्डे आबाद है। आप जहां पर तशरीफ लाकर कुरान का नूर फैलाते हैं, दीन की रोशनी फैलाते हैं और आपने जिंदगी भर मुश्किलात का सामना करते हुए ये हक है, सच है कि जो भी दीन का काम करेगा रुकावटें आएंगी, अपने पराए मुखालफतें करेंगे, साजिशें अपनाएंगे, तरह तरह के मामलात रुकावटें बनकर आएंगे। लेकिन मेरे रब ने भी ऐलान कर दिया है वला यखाफून लौमत लाइम। लोगों की मुखालफत हो, मलामत हो या साजिश हो, वो घबराने वाले नहीं हैं, वो बड़ी इस्तिक़लाल के साथ आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जो खास बंदों को अता किया जाता है। हजार मुखालफतों के बावजूद हजरत ख्वाजा खाजकान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपनी दीन की खिदमत का हक कुछ इस तरह से अदा किया कि जब दुनिया से जा रहे थे 90 लाख हिंदुओं को नामे मोहम्मद का कलमा पढ़ा के जा रहे थे। जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तान गिरामी, यही हिंदुस्तान की धरती है, बड़े सगीर पाक व हिंद की सरजमीन है। एक शख्सियत का ज़हूर होता है जिसको दुनिया आज मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। ये मकाम यूं ही नहीं मिल गए, ये नाम बैठे बिठाए नहीं बन गए, ये लाखों उलमा वैसे ही उनकी कदर तौकीर करने वाले नहीं बन गए। उनकी जिंदगियों में दीन के लिए कारनामे हैं। हमें करामतें तो सुनाई गई, हमें बुजुर्गों के दीनी मिल्ली कारनामे नहीं सुनाए गए। उनकी जिंदगियां कैसे गुजरी, उनकी जिंदगी का मिशन क्या है? जानते हो किस दौर के अंदर मुजद्दिद पाक तशरीफ लाते हैं? वो दौर था जब दीन इलाही का बोलबाला किया जा रहा था। अकबर बादशाह एक नए दीन की बुनियाद रख गया था। कभी तो दीन अकबरी कहा जाता, कभी दीन इलाही कहा जाता। उस दीन अकबरी की बुनियाद क्या थी? जरा तवज्जो देना मुसलमानों, तवज्जो देना। मैं एक खाका पेश कर रहा हूं, शायद उस खाके के अंदर हमें अपना किरदार नजर आ जाए, हमें अपने करतूत नजर आ जाए। उस दीन अकबरी के अंदर मामला क्या था? मामला ये था कि मुसलमान हिंदुओं की रस्मों रवाज का एहतराम करेंगे, हिंदू मुसलमानों के रस्मों रवाज का एहतराम करेंगे। गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई, मसाजिद
مساجد میں مورتیاں رکھوا دی گئی اور مندروں کے اندر قرآن پاک رکھوا دیے گئے. مسلمانوں کی رسومات کے اندر ہندو شامل ہوں گے, ہندوؤں کی رسومات کے اندر مسلمان شامل ہوں گے, وہ عید کے تہواروں میں شامل ہوں گے, مسلمان ان کی ہولی دیوالی کے تہواروں کے اندر شمولیت کریں گے. لوگوں, دین کا حلیہ بگڑ چکا تھا, اسلام کی اصل سے لوگوں کو کاٹا جا رہا تھا. توجہ میری طرف رکھیں, توجہ میری طرف رکھیں. دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا. مصطفی طریقہ کار سے لوگوں کو ہٹا کر کے ایک نئے دین کی طرف گامزن کر کے تباہ و برباد کیا جا رہا تھا. ایک بات یہاں پر میں پتے کی کرتا چلا جاؤں, شاید کہ میرا اشارہ کسی کے ذہن میں سما جائے اور بات اس کو سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں جناب وہ بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, آپ سب کو چلا کر کے اپنے ساتھ چلا کر کے کیوں نہیں چلنا چاہتے؟ میں جواباً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکی اور پلیدی دونوں کو جمع کیا گیا ہے, پلید تو پہلے ہی پلید ہوتا ہے, نقصان پاکی کا ہوتا ہے, نقصان پاکی کا ہوتا ہے. اگر ستھرا پانی ہے اور پلید پانی ہے, دونوں کو ملا دیا جائے تو پلید کا کیا گیا, جو پاک ہے وہ بھی پلید ہو جائے گا. اگر ستھرا دودھ ہے اور ناپاک دودھ ہے, دونوں کو ملا دیا جائے, نقصان تو پاک کا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم چلیں گے تو حق کے ساتھ چلیں گے, ہم بیٹھیں گے تو حق کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم ہاتھ دیں گے تو حق والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. نہ ہمارا تعلق نبی کے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ ہے, نہ ہمارا تعلق نبی کی آل کے گستاخوں کے ساتھ ہے, نہ ہمارا تعلق حضور کی عصمت کے منکرین کے ساتھ ہے, نہ ہمارا تعلق ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ ہے. ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. اکبر بادشاہ دنیا سے چلا گیا, مر چکا ہے. بیٹا جہانگیر تخت نشین ہو چکا ہے. حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جن کی رگوں میں تھا, دربار جہانگیری کے اندر جلوہ گر ہوئے. دستور تھا کہ بادشاہ وقت کو سجدہ کیا جائے, سجدہ نہ کیا. آپ سے پوچھا گیا, فرمایا ہم صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں, ہم صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. زبردستی سجدے کرائے گئے, لیکن میرے شیخ کی گردن کو کوئی جھکا نہ سکا. جیلوں میں ڈال دیا گیا, قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب گئے تھے آپ کے جانے سے پہلے جو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر قیدی موجود تھے, کوئی چور تھا, کوئی قاتل تھا, کوئی لٹیرا تھا, کوئی بدماش تھا. میرے شیخ چند دن جیل میں رہے, جب باہر آئے تو کوئی چور لٹیرا ڈاکو نہ رہا, سب پر نگاہ کر کے خدا کا ولی بنا دیا ہے. اور پھر آپ کا استقبال. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کیا بات ہے, آپ کا جذبہ, آپ کا ولولہ دنیا والوں نے دیکھا. کل تک جو جہانگیر بادشاہ آپ کی گردن کو جھکانے کی کوشش کر رہا تھا, اس نے آپ کو عزت کے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا, آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا, آپ کے ہاتھ مبارک پر دست بوسی کی, توبہ تائب ہوا, آپ کے بیعت ہوا, اور آپ نے شرط ایک ہی رکھی ہے, آج کے بعد یہاں پر کوئی دین نہیں چلے گا, چلے گا تو دین محمدی چلے گا. یہ قرآن کی خدمت کی ہے اللہ والوں نے, یہ حضور کی سنت کی خدمت کی ہے اللہ والوں نے, یہ دین کی خدمت کی ہے اللہ والوں نے. ہم نے اللہ والوں کی باتیں تو سنی ہیں, اللہ والوں کا مشن نہیں سنا, ان کی زندگیوں میں کس قدر شریعت کی اہمیت ہے. آؤ ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور ذرا قریب آ جاتے ہیں, قریب آ جاتے ہیں. کون نہیں جانتا, کون نہیں جانتا جن کو دنیا پیر سماغ لجپال کے نام سے یاد کرتی ہے. پیر سماغ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت
بہت بڑا نام ہے دوستان گرامی، دین پڑا ہے موسیٰ زئی شریف سے لے کر میاں والی کی دھرتی تک، بکھر کی سرزمین تک حضرت پیر صاحب نے دین پڑھا ہے۔ مکمل دین پڑھنے کے بعد شیخ کامل نے نکاح کی ہے، اور ایسی نکاح کی ہے فرمایا جو بھی آیا ہے ہمارے دریا سے وہ پیمانے بھر بھر کے لے گیا ہے، جو سواق کا پیر آیا ہے سارے دریا کا رخ اس نے پیر سواق کی طرف موڑ کے رکھ دیا ہے۔ دوستو آپ کی کرامتیں، آپ کی باتیں ہیں، آپ کی نوازشیں ہیں، لیکن آپ نے ایک ٹیم تیار کی ہے۔ آپ کے خلفاء پیر بارو شریف، آپ کے خلفاء کنگری شریف، آپ کے خلفاء مرشد آباد شریف، آپ کے خلفاء کہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن جس خلیفہ کے سر پر دست شفقت رکھ دیا پھر اپنے علاقے میں بیٹھ کر وہ سویا نہیں ہے، مصطفیٰ کے دین کی خدمت کی ہے۔ اور یہ ہم ہیں جو زبانوں سے تبلیغ کرتے ہیں، اللہ والے ہیں جو نگاہوں سے بھی تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ یہ حضرت پیر سواق لجپال کی کرامت ہے، جدھر سے گزرتے ہیں جس کی نگاہ چہرہ پہ پڑتی ہے میرے آقا کا کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کو کلمہ پڑھا گئے ہیں، لا تعداد خاندانوں کو نبی پاک علیہ السلام کا غلام بنا گئے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں بلکہ حضور کے دین کی شمع روشن کی ہے۔ اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایک ایسی شخصیت کے قدموں میں بیٹھا ہوں جن کا تعلق آستانہ عالیہ توسہ شریف سے ہے۔ حضور خواجہ خواجگان پیر پٹھان لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ ہے، کرامات ہیں، آجی ہے، سادگی ہے، احسان ہے، مروت ہے، مہمان نوازی ہے، جود و سخا ہے، ساری صفات ہیں، لیکن زندگی بھر حضور پیر پٹھان لجپال رحمت اللہ علیہ نے جو سب سے زیادہ توجہ دی ہے وہ توسہ شریف کی درسگاہ پہ توجہ دی ہے، علماء کی خدمت پہ توجہ دی ہے، طلباء کی خدمت پہ توجہ دی ہے، اور آستانہ عالیہ توسہ شریف کے دربار کے ساتھ ملحقہ عظیم الشان دین کی درسگاہ اور وہاں سے فیض شاب ہونے والے ہزاروں طلباء آج بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس طرح ہر ولی نے اپنے آستانے پہ بیٹھ کے دین کا پرچار کیا ہے، بین ہی اسی طرح پیر پٹھان لجپال نے بھی اسی مشن کو جاری رکھا ہے، اور پیر پٹھان لجپال کا فیض ہی ہمیں سیال شریف کی دھرتی پہ نظر آتا ہے، ہمیں گولڑا کی سرزمین پہ نظر آتا ہے۔ ہزاروں علماء آستانہ عالیہ سیال شریف کے بیعت ہیں، ہزاروں علماء آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے بیعت ہیں، اور ان تمام کی نسبت غلامی آستانہ عالیہ توسہ شریف کے ساتھ ہے۔ لوگوں یہ بات باور کر لو کہ اولیاء کا سب سے بڑا مقصد اور مشن یہ ہے وہ پیغام جو میرے آقا لے کر آئے تھے اس کا تحفظ ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی نگہبانی ہے۔ جس آستانے پہ ہم بیٹھے ہیں دوستان گرامی، حضور پیر سواق لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خلفائے کرام میں سب سے زیادہ قربت، محبت، مودت، شفقت اور پیار خواجہ خواجگان فخر سادات حضرت پیر سید محمد محسن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو نصیب ہوئی، اور ایک ایسا چراغ روشن کیا کہ
کہ جنہوں نے ان بیابان وادیوں کے اندر حضور کا دین پہنچایا، قرآن و سنت کی شمع کو روشن رکھا، حضور نبی کریم کی شریعت پر پہرے دیے، اور پیر سواغ لجپال، پیر بارو کریم کا نگاہ فیض، حضرت خواجہ خواجگان فخر سادات پیر سید محمد سلیمان شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ کامل، اپنے والد گرامی اور اپنے آستانہ پاک کے مشن کو دم قدم جاری رکھتے ہوئے وہی فیض عام کیا جو بزرگان دین نے وصیت فرمائی ہے۔ روایتی انداز سے ہٹ کر شب و روز محافل کا انعقاد، درسگاہوں کا قیام، علم دین کا شوق دلانا، حضور کی سنت کی طرف لوگوں کو رائج کرنا، قرآن کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یہ لوگوں کا مشن ہے۔ یقین جانیے دوستو، 1400 سال گزر گئے، میرے حضور نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو دین عطا فرمایا تھا۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئے، لوگوں نے علماء کرام کو چن چن کے شہید کیا، ہمارے کتب خانوں کو جلا دیا گیا، اسلام پر بڑے بڑے آڑے وقت آئے، اسلام مٹ گیا ہوتا، روشنی بجھ چکی ہوتی، چراغ بجھ چکے ہوتے، آج تک اگر دین زندہ ہے تو ان اولیاء کا فیضان ہے، علماء کا فیضان ہے۔ پیر طریقت رابر شریعت سید محمد عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری، آپ کی مصروفیات کثیرہ ہیں، آپ ملازم بھی ہیں اور بڑی اوکھی ڈیوٹی پر ہیں، وہ بھی نبھاتے ہیں، بہترین عالم دین ہیں، بہترین مستند عالم، مصنف ہے، محقق، اس لیے دور اور نزدیک لوگ اپنی محافل میں آپ کے علم سے فیوزات حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ شیخ کامل ہیں، پیر طریقت ہیں، اس حوالے سے بھی لوگوں کے ساتھ بہت سی آپ کی مصروفیات ہیں۔ ان تمام مصروفیات میں سے وقت نکال کر، محنت کر کے، مشقت کر کے، درد مندانہ اپیل کر کے، علم جہاد بلند کر کے، ان بیابان وادیوں میں 2 ایکڑ زمین خرید کر، پھر اس میدان کو برابر کر پھر یہ جو کچھ تعمیر نظر آ رہی ہے یہاں تک تعمیر پہنچا کر، کچھ اپنے پاس سے اور کچھ قرض اٹھا کر 1 کروڑ روپیہ اس وقت تک خرچ کر چکے ہیں، اور عظیم الشان جامعہ احسن القرآن، تجوید القرآن، تحفیظ القرآن کی بنیاد رکھ چکے ہیں، اور مقصد اور مدعا فقط یہی ہے کہ جو اولیاء کرام کا مشن برسوں سے جاری تھا اور کل تک جاری رہا، وہ مشن رکنے میں نہ آئے، ہم چلے جائیں، نبی کے دین کی خدمت ہوتی رہے، قرآن کی خدمت ہوتی رہے۔ لوگوں ذرا اپنے حالات پر غور کرو، آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اکثر آستانے آبا و اجداد کا مشن چھوڑ چکے ہیں۔ کیا پیری مریدی کا مقصد صرف یہ ہے کہ دم درود پڑھ لیا جائے؟ فقط یہی مشن ہے کہ سالانہ گندم سے حصہ لے لیا جائے؟ یہی مشن ہے کہ ہاتھوں کے بوسے لینوا دیے جائیں؟ کیا یہی مشن ہے کہ 4 مریدوں کے سامنے اپنی خوش آمدیں کروائی جائیں؟ نہیں دوستان گرامی، یہ اللہ والوں کا مشن نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مشن خدمت دین ہے، خدمت قرآن ہے، خدمت
اسلام ہے، اور آج ان وادیوں کے اندر جو کیفیت آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ میں جمعی طور پر، اجتماعی طور پر صورتحال بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ لوگوں آج دین سے اتنے غافل ہو چکے ہیں، اکثر مسلمان مکمل طور پر نماز پڑھنا نہیں جانتے، نماز زبانی یاد نہیں ہے، اگر زبانی نماز آتی ہے تو صحیح تلفظ کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے۔ جس کو نماز نہ آئے بتاؤ وہ کیسا مسلمان ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری نسلیں 6 کلموں سے محروم ہو چکی ہیں۔ نوجوان پڑھا لکھا اگر پوچھا جائے، کوئی میٹرک بتاتا ہے، کوئی انٹر بتاتا ہے، کوئی گریجویشن بتاتا ہے، کوئی ماسٹر کی ڈگری سامنے لے آتا ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس بتاتا ہے، طرح طرح کی ڈگریاں بتاتے ہیں۔ اگر 6 کلمے پوچھ لیے جائیں، آج کے پڑھے لکھے نوجوان کو 6 کلمے نہیں آتے۔ ارے نماز جنازہ کی دعاؤں سے بھی یہ غافل ہو چکے ہیں۔ کتنی بڑی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، چند الفاظ ہیں، مسلمان یہ بھی یاد نہ کر پایا۔ حلال کا پتہ نہیں ہے، حرام کی خبر نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ارے ماؤں کا ادب کیوں ختم ہو گیا ہے؟ آج باپ کو دھکے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ آج رشوتوں کا بازار کیوں گرم ہے؟ آج شرابیں کیوں پی جا رہی ہے؟ آج شادیوں پہ ناچ گانے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج رنڈیاں کیوں نس کر رہی ہیں؟ آج جناب والا آج نٹووں کو ہماری شادیوں پر کیوں نچوایا جا رہا ہے؟ آج ہر طرف فتنہ پروری کیوں نظر آ رہی ہے؟ کہیں پہ قتل و غارت ہے، کہیں پہ لوٹ مار ہے، کہیں پہ چوری چکاری ہے، کہیں پہ ظلم و بربریت ہے۔ ارے یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، بیواؤں کی زمینوں جائیدادوں پہ یہاں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کون سے دور کی عکاسی ہو رہی ہے؟ جب ہمارے علماء سٹیجوں پہ بیٹھتے ہیں یا ہم سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھتے ہیں کہ جن دور میں میرے آقا تشریف لائے تھے وہ زمانہ جاہلیت تھا، کفر کا دور تھا۔ ہم سے ہم پوچھتے ہیں اس زمانے میں کیا تھا؟ ہمیں بتایا جاتا ہے اس زمانے میں ظلم تھا، اس زمانے میں چوری تھی، اس زمانے میں شراب پی جاتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا تھا، بیواؤں کا مال کھایا جاتا تھا، یتیموں پہ ظلم ہوتا تھا۔ بتاؤ اس زمانے جاہلیت اور آج ہمارے زمانے کے اندر فرق کیا ہے؟ وہاں بھی چوری، یہاں بھی چوری، وہاں بھی ظلم، یہاں بھی ظلم، وہاں بھی جھوٹ، یہاں بھی جھوٹ، وہاں بھی ماں باپ کا ادب نہیں، یہاں بھی ماں باپ کا ادب نہیں۔ ارے وہاں بھی سجدوں سے بیدار تھے، آج کا مسلمان بھی سجدوں سے بیدار ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ وقت کیوں آیا ہے؟ ہم نے یہ وقت کیوں دیکھا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہمارے بچے دینی مدارس سے محروم ہو چکے ہیں۔ باپ کو دین کا پتہ نہیں، ماں کو دین کا پتہ نہیں۔ جو ماں باپ خود جاہل ہیں وہ بیٹے کو دین کیا سکھائیں گے؟ ماں باپ کو قرآن نہیں آتا تو بیٹا قرآن کیا پڑھے گا؟ ماں باپ کو قرآن کا پتہ نہیں ہے تو بیٹا قرآن کیا سیکھے گا؟ بیٹی قرآن کیا سیکھے گی؟ ارے ماں باپ دین سے بیزار بیٹھے ہیں تو اولادیں دین کی طرف گامزن کیوں ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ نسلیں چور بن رہی ہیں، آوارہ ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی ہے، فحاشی اور زانی کا طوفان بپا ہے۔ آج بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، موبائل فون کی کالیں ہو یا سوشل میڈیا ہو، بچیوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور لوگوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ آج کوئی بہن محفوظ نہیں ہے، بچی محفوظ نہیں ہے، بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، اپنے کردار کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو رونا آتا ہے، شرم سے ہماری زمینیں جھک جاتی ہیں کہ ہائے ہم تھے کیا اور ہم ہو کیا گئے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم سکول تو گئے، ہم نے کالج تو بنائے، ہم نے یونیورسٹیاں تو بنائی، ہم نے پیسے دے کر اپنی اولادوں کو دنیا داری تو سکھائی ہے، ہم بچوں کو قرآن نہ پڑھا سکے، ہم بچوں کو عالم نہ بنا سکے، ہم بچوں کو دین نہ سکھا سکے۔ ارے دین پڑھا ہوتا تو آج بیٹا ماں کی عزت کرتا، دین پڑھا ہوتا تو آج باپ کی قدر کرتا، دین پڑھا ہوتا تو آج شرابیں نہ پیتا، آج جوئے نہ کھیلتا، آج ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے وہ شرم و حیا اور شرم ساری کا باعث نہ بنتا۔ مسلمانوں، خدا کے لیے ہماری تباہی کا سبب، ہمارے ٹوٹنے کا سبب، ہمارے بکھرنے کا سبب، ہماری ذلت کا سبب فقط یہی ہے، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ شور ہے، ہو گئے دنیا
دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، غزہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، درس قرآن تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہو جاتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے۔ تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ہاں ہاں مسلمانوں، آج ہماری ذلت و رسوائی کا ایک ہی سبب ہے، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ابھی کچھ گیا نہیں ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو سن لو، دین میں ہماری دنیا کی بقا ہے، دین میں ہماری عزت کی بقا ہے، دین میں ہمارے خاندان کی بقا ہے، دین میں ہمارے شرم و حیا اور غیرت کی بقا ہے، دین ہی کے اندر ہماری سب کی بقا ہے، دین میں ہماری قبر کی بقا ہے، ورنہ قبر آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے۔ جو قرآن سے رشتہ قائم کر گیا اس کی قبر باغ ہے، باغ ہے، باغ ہے۔ ارے قرآن و حدیث سے ہی ہماری آخرت کی بقا ہے، جو قرآن و حدیث سے رشتہ توڑ گیا اس کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے، قہر و غضب ہے۔ جو قرآن و حدیث سے رشتہ جوڑ گیا اس کے لیے کرم ہے، شفاعت ہے، فضل ہے، رحمت ہے، جنت کے باغ و بہار ہے۔ مسلمانوں، بہت بڑے بڑے نام والے مٹ گئے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، یہ جاگیروں کے وارث اپنی جاگیریں سنبھال لیں گے۔ آپ نے اور میں نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جانا، اگر کچھ جائے گا تو دین کا درد جانے والا ہے، دین کی خدمت جانے والی ہے۔ موت سے پہلے پہلے کچھ موت کی تیاری کر لو۔ ارے دولت کام آتی تو فرعون کے کام ضرور آتی، حامان کے کام ضرور آتی، شداد کے کام ضرور آتی، سلطنت کے کام آتی تو یزید کے کام ضرور آتی۔ نہیں دوستو، اگر کام آنے والا ہے تو مصطفیٰ کا دین کام آنے والا ہے۔ ارے کیوں دین سے بیدار بیٹھے ہو؟ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں کیوں نہیں ہے؟ ارے ہماری زبانوں پہ درود کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان کیوں نہیں ہے؟ ارے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وہ کہاں گئے مسلمان، وہ کہاں گئے مسلمان؟ ہاں ہاں، صفحہ طہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، منتظر فردا ہو۔ مسلمانوں، ہمیں دین کی طرف مڑنا ہوگا، ورنہ موت پوچھ کر نہیں آنے والی۔ جوان قبروں میں اتر گئے، بڑے بڑے جوان قبروں میں اتر گئے، بڑی ہمت والے قبروں میں اتر گئے۔ ان کو بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا مال و متاع یہی رہ جائے گا، میں قبر میں اتر جاؤں گا۔ یہ ہر چہرہ قبر بھی مٹی دیکھنے والا ہے، یہ ہر بدن کفن پہننے والا ہے۔ خدارا ان محلات پہ گھمنڈ مت کرو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے، لامکاں کیسے کیسے
کیسے بے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے اجل نے نہ کسرا سکندر کو چھوڑا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ پڑا رہ گیا، سب یہی ٹھاٹ سارا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ نہ دل دادائے شیر کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا، نہ گرویدائے شیر چوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر الہی رہے گا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب بھی قرآن کی طرف نہیں پلٹو گے میرے بھائیوں، اب بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہیں بناؤ گے میرے دوستوں، اب بھی اپنی بچیوں کے اندر دینی شعور پیدا نہیں کرو گے میرے دوستوں، اب بھی اپنی گھروں تک اسلام کو اجازت نہیں دو گے۔ ٹیلی ویژن ہمارے گھر میں ہے، دنیا کا ہر چینل ہمارے گھر میں ہے، کنجریوں کے ڈھانس گھر تک پہنچ رہے ہیں، ان کو اجازت ہے، ہاں لوٹ مار کے انداز گھروں تک پہنچ رہے ہیں، انڈین فلمیں گانے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، ہر شے کے لیے میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، حضور کی شریعت کے لیے دروازے بند ہیں، نبی کی سنت کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں، قرآن مٹی سے اٹے پڑے ہیں، تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، چہروں سے داڑیاں صاف ہو چکی ہیں، سنت کے پیروکار ہمیں نظر نہیں آتے، مسلمان ہو اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو یہ کیسا مسلمان ہے، مسلمان ہو اور بے نماز ہو یہ کیسا مسلمان ہے، مسلمان ہو اور شریعت کا غدار ہو یہ کیسا مسلمان ہو۔ او لوگوں، یہ تقریر نہیں ہے، یہ میرے جگر کا درد ہے، یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے دین کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نغمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے یارا ہاتھ کھڑے کر دو، میرے ساتھ مل کے بڑا یہ شعر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ لوگوں، اس عظیم الشان جامعہ آسن القرآن کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، خدا کا تحفہ سمجھو، نبی کی نگاہ عنایت سمجھو، یہ جامعہ آپ کی نسلوں کے ایمان کا محافظ ہے، یہ جامعہ آپ کی نسلوں میں شعور و آگہی کا وسیلہ ہے، یہ جامعہ ہماری نسلوں کے ایمانوں کے تسلسل کو قائم رکھنے کی کڑی ہے۔ پیر سید محمد عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری اللہ لمبی عمر دے، ہم چلے جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، لیکن اس جامعہ سے ہزاروں بچے بچیاں قرآن حدیث کی تعلیم لیتے رہیں گے، اور دنیا یاد کرے گی کہ حضرت پیر سید محمد سلیمان شاہ صاحب بخاری کا ایک بیٹا تھا جس نے عظیم الشان جامعہ قائم کر کے قیامت تک کے لیے اس علاقے پہ احسان کر دیا تھا۔ لوگوں، آخری الفاظ توجہ طلب، پیر صاحب نے اپنا جو کچھ تھا لگا دیا، 60 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی نسلوں کے ایمان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں،
اور جو میں نے مشن آپ کو بتایا تسلسل سے، اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ دو طرح کا تعاون، پہلا یہ من کی بات نہیں ہوتی، من کی بات نہیں ہوتی کہ دل چاہے تو دو، دل نہ چاہے تو، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا دولا اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ خواجہ خواجگان حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریعت خواجہ محمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتہ العالیہ، آپ انتہائی علیل ہونے کی وجہ سے معذرت فرمائی، تشریف نہ لا سکے، اور بغیر کسی فرمائش کے، درخواست کے، قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ میری طرف سے اپنے جامعہ کے لیے 50,000 روپیہ قبول کر، جس کا مال اللہ چاہتا ہے اپنے راستے میں قبول کرتا ہے۔ ایسے لوگ بیٹھے ہیں، میں پیسے نہ مانگدا پیا، ٹھیک ہے نا، میں تو پریشان تھی، جیب چھات مار لگ باو آرام نال اگاڑی کونی، کوئی ایسے بیٹھے ہیں جو 5-10 کا توفیق رکھتے ہیں، کچھ ایسے بیٹھے ہیں جو 2 کمرے بھی بنا کے دے سکتے ہیں۔ اب دل ہو تو میری مسجد مدرسہ میں نے زمین 2 سال پہلے خریدی اپنے پیسوں سے، اور اب تعمیر شروع ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا زبردست ہوٹل بن رہا ہے۔ انہوں نے 1.5 کروڑ کی پہلے زمین خریدی، 60-70 لاکھ کی بعد میں خریدی، بالکل میرے مدرسے گھر کے ساتھ، اور ان کا جو کام جاری ہے نا ہوٹل کا، کروڑ سے زیادہ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ تو میں ایک دن وہاں پہ کھڑا گزر ہوا تو میرا اس کے مالک سے ملاقات ہو گئی، میں نے کہا آپ کے روزانہ ٹرک اینٹوں کے آتے ہیں، سیمنٹ آتی ہے، کوئی 8-10 گٹو پچھلی سائٹ پہ بھی ڈلوا دیجیے، کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، ایک گٹو مسجد مدرسے کے لیے نہیں ہے، تو توفیق نہیں ہوتی، تو بڑا پیسہ ہے نہیں دیتا، تیرے توفیق نہیں ہے، لیکن جن کے توفیق ہے میں ان کو باور کراتا جاؤں، اگر آپ نے جامعہ میں حصہ لیا، پیسہ خرچ کیا، قرض کی ادائیگی میں حصہ لیا، اینٹ بلاک سیمنٹ کسی طرح بھی شامل حصہ کیا، یاد رکھو آپ چلے جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، کئی 100 سال گزر جائیں گے، جب تک اس جامعہ میں قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھا جائے گا، اس ایک لفظ کا نور بھی تیری میری قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو تعاون کرو، تعاون۔ ماشاءاللہ حاجی محمد اشرف صاحب یہ ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہیں، اور ڈیرہ غازی خان کے اندر آپ کا نام ہر مسجد ہر مدرسے میں اور بعض مساجد اور مدرسے کی زمین بھی آپ نے دی ہے، یہ آپ آخرت کے لیے سرمایہ ہے، آخرت کے لیے سرمایہ، جو چھوڑ جائیں گے وہ پچھلوں کے لیے، جو ہاتھ سے دے جاؤ گے وہ آخرت کے لیے۔ 50,000 روپے انہوں نے ادا کیا، اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو، میں نے اس دن فیس بک پہ پوسٹ کی، آج کل اختلاف چل رہے ہیں، سنی ایک دوسرے کو رگڑنے پہ لگے ہوئے، تو میں نے اس حوالے سے پوسٹ کی، اور آخر میں نے یہ کہا کہ سنی بھائیو اگر کوئی مسلک کے حق میں پوسٹ کر سکتے ہو تو کرو، ایسی پوسٹ مت کرو جس کی وجہ سے مسلک کو نقصان پہنچے، کسی عالم دین کی توہین ہو، فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان بھی، اور بھائی تعاون کرو، اگر تعاون نہ کر سکتے تو بطولیاں نہ پڑیاں کرو، تانے مت دیا کرو،
ورنہ یاد رکھو حضرت نوح علیہ السلام بیڑا بناتے تھے، کافر تانے دیتے تھے. حضور تبلیغ دین کرتے ہیں، کافر تانے دیتے ہیں. مدینے میں صحابہ جانے دیتے ہیں، منافق تانے دیتے ہیں. تانے دینا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ دین کے ساتھ قدم بقدم کھڑے ہو جانا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. دوستو آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، آج ارادے کر کے جاؤ، وعدے کر کے جاؤ کہ پیر سید محمد عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری نے جو بیڑا اٹھایا ہے اپنے لیے نہیں اٹھایا، اپنی نسلوں کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اس علاقے میں پڑھنے والی آبادی کے لیے ہے. قرآن کا نور زندہ رہے، نسلوں میں کلمہ زندہ رہے، ایمان زندہ رہے، ہمارے گھروں میں قرآن کا نور پہنچتا رہے. وعدہ کرو کہ ہر طرح جتنی اللہ توفیق دے گا اس ادارے کے لیے تعاون کرو گے. ہاتھ اونچا اٹھاؤ، تعاون کرو گے انشاءاللہ. اونچا بولو، تعاون کرو گے انشاءاللہ. اور دوسرا اور آخری پیغام، خدا دا نا نے اپنے بالا نو حافظ نو بنا سکتے تا ناظرہ تا پڑھو. یار ظلم دی حد ہوندی. اگر آپ نے اپنی اولاد کو جائیداد نہیں چھوڑی، اللہ مالک اگر آگ کر دیا ظلم، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو سکول نہیں پڑھا ہے، چلو آپ نے زیادتی کی، آپ نے ان کو کاروباری نہیں بنایا، ان کو ڈھنگ کا ہنر نہیں دیا، آپ نے زیادتی کی. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اگر قرآن نہیں پڑھایا تو اس سے بڑا اولاد کو کوئی ظلم نہیں. میرے بھائیو، قرآن وہ نور ہے جو نسلوں تک روشنیاں دیتا ہے. بیٹوں کو سکول پڑھاؤ میں منع نہیں کرتا، کالج پڑھاؤ میں منع نہیں کرتا، کم از کم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ. قرآن پڑھایا جائے گا اور تجوید کے ساتھ یہاں قرآن پڑھایا جائے گا. یہاں پڑھنے والا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشے، ایسے قرآن نہیں پڑھے گا. یہاں پر پڑھنے والا عربی لہجے میں قرآن پڑھے گا، تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھے گا، قرات کے ساتھ قرآن پڑھے گا. جب آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا تو سننے والا کہے گا کوئی عرب سے پڑھ کے آیا ہے. بچوں اور بچیوں کو قرآن کا نور دو. اس درسگاہ میں اپنے بچوں بچیوں کو پڑھاؤ، داخل کراؤ، قاری بناؤ، حافظ بناؤ، بچیوں کو حافظہ بناؤ، قاریہ بناؤ. میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں لوگ ظاہر ہوں گے جن کے سروں پہ نور کے تاج ہوں گے، جن کی روشنیاں دور دور تک پھیل رہی ہوں گی. لوگ کہیں گے یہ انبیاء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ کون ہیں جن کے نور کی چمک سے محشر روشن ہو رہا ہے.